ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصوم جند ما لم يخرق، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بخیر و عافیت مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، ذکر تلاوت کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا عشرہ شروع ہوا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اگر پورا مہینہ اس رمضان المبارک کی فضیلت، فضائل، برکات بیان کیے جائیں تو رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا، رمضان کے فضائل بیان کرنا مکمل نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے میں اپنے روزے سے ماں سوا بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ماں سوا وہ بھوک جو اس نے سارا دن برداشت کیا، وہ پیاس جو اس نے سارا دن برداشت کیا، اس کے علاوہ اس کو اس روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سارے ایسے رات کو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جن کو رات کی عبادت سے ماں سوا ساری رات جاگ کے گزارنے سے اور کچھ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات الفاظ میں بڑی مختصر کر دی، لیکن اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ جوامع الکلم جسے کہتے ہیں کہ الفاظ تو بڑے مختصر، معنی کے لحاظ سے بہت وسیع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً یہ فرما دیا کہ بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ اس کی تمنا، اس کی خواہش نہ رکھے کہ ہمارے اس روزے سے ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ نہیں، بس اس بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ جو اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ اور بہت سارے ایسے رات کو قیام کرنے والے، رات کو نفل پڑھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، تہجد کرنے والے ہوں گے جن کو بغیر ماں سوا رات گزارنے کے جاگ کر اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ سارا دن روزہ رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے، اور اسے کہا جائے کہ آپ کا بھوک اور پیاس ہی آپ نے گزارا ہے، عورت کو کچھ نہیں ملنے والا اس روزے سے۔ ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اور اس نفل سے، اس عبادت سے اس کو ماں سوا رات کو جا کر گزارنے کے اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں اور کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو گیا، بجائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس میں
رات کو عبادت کرنے سے ہمیں سوائے جا کر گزارنے سے اور کچھ نہیں ملتا. تو کچھ چیزیں ہیں جن سے عبادت ہماری ضائع ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم روزے کو ضائع کر دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنی رات کی نفلی عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر اس روزے سے ہمیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. مثال کے طور پہ عمل اگر لوگوں کے لیے ہو، اس میں نیت اللہ کی رضا نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہی کیا ہوا عمل ضائع ہو گیا. روزہ ہے، روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے میں نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، روزے میں ہر آنے جانے والے بندے کو کہہ رہے ہیں میرا بھی آج روزہ ہے، دکھلاوا ہے، ریا ہے، تو اس روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملا. یا روزہ تو رکھ لیا ہے، اب نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تراویح پڑھی جا رہی ہے، گالم گلوچ زبان پہ، غیبت زبان پہ، جھوٹ زبان پہ، بدنظری آنکھوں کی، یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور ہے روزہ. تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بہت سارے ایسے روزہ دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور اپنے روزے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ سارا دن ویسے بھوکا پیاسا رہا، اور رات کو عبادت یا دن کی عبادت یا نماز ہے، اس میں دکھلاوا ہے، اس میں ریا ہے، اس میں لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے. جب عبادت دکھلاوے کے لیے کی جائے تو ایسی عبادت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. بہت سارے ایسے رات کو قیام کرنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، کھڑے ہونے والے، تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو رات کو جا کر گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سارا دن بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، رات کو عبادت بھی کریں، گھنٹوں تلاوت بھی کریں، گھنٹوں ذکر اذکار بھی کریں، اپنے مال سے فرض زکوٰۃ بھی ادا کریں، لیکن اس کا ہمیں آؤٹ پٹ کچھ نہ ملے، اس کا ہمیں ثواب کچھ نہ ملے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اللہ کے لیے تو عمل قبول، نیت مخلوق کے لیے عمل مردود. تو عمل مردود ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عبادت پسند کرتا ہے، خالص، وہ اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر میرے بعد سب سے زیادہ جو خوف اور ڈر ہوگا وہ شرک اصغر کا ہوگا. اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، اکبر بڑے کو کہتے ہیں. یعنی چھوٹے شرک کا مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ میری امت چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ شرک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کا تصور رکھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر اسے کہتے ہیں کہ آپ عبادت تو اللہ کی کریں لیکن دکھلاوے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھا کر کریں. عبادت اللہ کی کریں، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں. روزہ اللہ کے لیے رکھیں لیکن لوگوں کو کہتا پھر رہا ہے میں نے سارے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں روز تہجد پڑھتا ہوں. تب عبادت تو اللہ کے لیے ہے. ظاہر ہے اگر عبادت کسی اور کے لیے کر لیا تو وہ تو شرک اکبر ہے، کفر ہے، وہ تو اسلام کے دائرے سے نکل گیا. لیکن عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھانے کا بڑا شوق ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا بڑا شوق ہے. ہمارے ہاں لوگ لاکھوں کے صدقات وغیرہ وہ ایک جملے میں برباد کر دیتے. میں ہر سال اتنی افطاریاں کرتا ہوں. بھائی تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لوگوں نے تجھے زیادہ سے زیادہ کیا دے دینا؟ ایک شاباش، ایک ماشاءاللہ، اس سے علاوہ اور کیا ملے گا لوگوں سے؟ لوگوں نے تو آپ کو کچھ نہیں دینا. ہاں کچھ بات یہ کر لیں گے کہ دیکھو ایک افطاری کی اور لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تھوڑا سا صدقہ خیرات کیا کر دیا، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہے.
لوگوں سے تو یہی توقع رکھ سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی عبادت کریں اللہ کے لیے کریں, نیت اس میں خالص ہو, دکھلاوا نہ ہو, اور پھر بعد میں بیان نہ کرتے پھر میں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ہاں دیکھیں, میں نے کہا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت درست ہے اعمال قبول ہے, نیت غلط ہے اعمال مردود ہے. اب آپ نے کسی کے سامنے کہا, ایسے بندے کے سامنے جو روزے نہیں رکھ رہا, آپ اسے کہیں کہ الحمدللہ میں, میری پوری فیملی, چھوٹے چھوٹے بچے تک روزے رکھ رہے ہیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کو بھی کوئی شرم آ جائے, کوئی احساس ہو, تو اب یہ نیت آپ کی اچھی ہے. یہ ریاکاری کی نیت نہیں ہے, دکھلاوا نہیں ہے. ایک بندے کی کو ترغیب دینا ہے, ایک بندے کی ترغیب کی نیت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کے سامنے آپ زکوٰۃ کسی کو دے سکتے ہیں اس نیت سے کہ اس کو بھی تھوڑا احساس ہو کہ لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, میں کیوں نہیں کر رہا. ایک بندہ تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس کو احساس دلانے کے لیے اس کے سامنے بہت زیادہ عاجزی سے نماز پڑھے. نیت صرف یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا احساس ہو کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے, تو اب اس میں نیت درست ہے, عمل قبول ہے. بلکہ یہ کسی دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے, احساس دلانے کے لیے اس کا علیحدہ ثواب ملے گا, امید ہے انشاءاللہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات میں ایک وعظ فرمایا. شعبان کی آخری رات, رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا, اور اس وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے 7-8 چیزیں ارشاد فرمائی, 7-8 فضائل ارشاد فرمائے. اور ایک ہی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جامع حدیث یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں رمضان کے پورے مہینے کے حوالے سے ٹوٹل عبادات, اس کے فضائل اس ایک حدیث میں جمع ہوگی. روزے کے حوالے سے, تراویح کے حوالے سے, صدقہ خیرات, افطاری کے حوالے سے, ذکر کے حوالے سے, توبہ استغفار کے حوالے سے, جنت جہنم کے حوالے سے, تمام چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع فرما دیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ شعبان, جس کو ہمارے ہاں شب برات کا مہینہ کہتے ہیں, شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو, کہ کل اگلے دن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے, بڑا عظمت والا مہینہ ہے, جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, ایسا مہینہ جو ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ اور رات کی عبادت, قیام تراویح کو عبادت کی چیز بنا دیا. دن کا روزہ فرض کیا, رات کی عبادت یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا. اب لوگ اس کو عام سنت سمجھ کے کبھی کسی نے پڑھ لی, کبھی کسی نے بلا عذر چھوڑ دی, کبھی کسی نے ماشاءاللہ 4, 8, 10 تراویح پڑھ کے نکل گئے. سنت مؤکدہ, دیکھیں فرض کو چھوڑنا حرام ہے, اس حرام پر عذاب پکا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ علیحدہ بات ہے. سنت مؤکدہ جو ہے اس کو مسلسل ترک کرنے والا, کہ اس کی عادت ہی بن جائے کہ یہ آج بھی تراویح, کل پڑھ لی, پھر نہیں پڑھ لی, پھر چھوڑ دی, تو اس کے لیے عتاب ہے. عتاب مثال کے طور, عتاب کسے کہتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے نے ایک غلطی کی, مالک اس کو پکڑ کے فوراً پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے لیے سزا پکی لکھ دو, اس کو اتنے ڈنڈے پڑیں گے. اور ایک نے تھوڑی چھوٹی غلطی کی اور اسے کہا جائے کہ اچھا آپ نے پھر یہ کام کیے, چلو آپ کو دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عتاب. اگر اس کا مالک کا ارادہ بنا مارنے کا تو اسے سزا دے گا, معاف کرنے کا ارادہ بنا معاف کر دے گا, لیکن عتاب ہے. اب مالک کی طرف سے عتاب کوئی معمولی چیز ہے, رب کی طرف سے عتاب آ جائے کہ اچھا تو یہ کام کرتا ہے, دیکھتا ہوں تیرے ساتھ, تو رب یہ سنت کو معمولی نہ سمجھا کریں.
بھئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، سنت ہے. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے. مؤکدہ کا معنی ہے تاکید کی ہوئی، جس پر تاکید آئی ہو پڑھنی ہے. 1 مہینہ ہے، اور اگر ختم قرآن کا ہو تو اس پہ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے. اور جو مختصر تراویح کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں فرض، وتر، سنت، تراویح سب ختم ہو جاتے. رمضان گزر جائے گا، لیکن رمضان کے یہ ثمرات دوبارہ صرف زندوں پر آئیں گے. اس کو شوق سے پڑھا کریں، سستی نہ کیا کریں، تراویح میں شوق سے آیا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزے فرض ہیں، رات کی عبادت کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا مہینہ کس لیے کہا گیا ہے؟ صبر کہتے ہیں کسی چیز سے رکنا، اپنے آپ کو روکنا، صبر کرنا. جلد بازی کی ضد ہے، جلد بازی نہیں کرنا، صبر کرنا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس لیے بھی صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. اور اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں آپ نے جنگ، لڑائی، جھگڑے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے 1 سنائی آپ 10 سنا دیں، نہیں، اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کنٹرول میں رکھنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. مبارک مہینہ ہے، اس کا کچھ تو پاس و لحاظ کرنا ہے. اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری، کسی کے غم میں شریک ہونا، ہمدردی، کسی کے درد میں شریک ہونا. تو یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں صرف یہ نہیں، اچھا رمضان المبارک ہوتا ہے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کے حوالے سے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اس کو کہتے ہیں روزہ. ہم اس کو فوڈ سیزن بنا لیتے ہیں. رمضان میں پھر کھانے، یہ چلا وہ کرنے. ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ افطاری کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے آپ 1 سے زیادہ کھانے بنا کے افطاری کریں. لیکن اس میں غم خواری زیادہ کرنی ہے. یہ زیادہ دیکھنا ہے کہ میرے سامنے 3 ڈشیں ہیں، میرے ہمسایہ 2 ڈشوں پہ یا 1 ڈش پہ گزارا کر رہے ہیں، یا اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کیا میرے ہمسایہ، میرے پڑوس میں یا کوئی بھی میرا عزیز ہے، وہ سحری اور افطار کی طاقت قوت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ ہے؟ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، آپ نے غم خواری کرنی ہے. اس مہینے میں صرف اپنے منہ کو بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ صرف منہ سے میرے معدے میں کھانا نہ جائے، پینا نہ جائے. آپ نے اس میں اور چیزیں کمانی ہے، آپ نے اس میں ہمدردی کرنی ہے لوگوں سے. جہاں پر ایک عمل کا ثواب 70 گنا تک ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ 1 کھجور بھی دیں گے نا تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا، زکوٰۃ کے برابر ہو جائے گا. اور اگر زکوٰۃ دیں گے اس مہینے میں تو وہ آپ کا 1 دیا ہوا روپیہ 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. تو اس میں ہمدردی کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. سالوں سال کا تجربہ رہا ہے کہ عین رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ، کئی ہمارا اپنا تجربہ، میرا تجربہ ہے، کئی لوگوں سے سنا ہے کہ تنگی میں دن گزرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جیسے آتا ہے ایسی اللہ تعالیٰ یہاں سے کہاں سے بندوبست فرما دیتے ہیں کہ وہم و گمان میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کھانے کھلاتا ہے جو 11 مہینے ہم نہیں کھاتے. گرمی تو 4-5 مہینے ہوتی ہیں، لیکن کیا روز آپ شربت پیتے ہیں ٹھنڈا؟ بھوک تو 11 مہینے لگتی ہے. کیا آپ پورا سال اتنے کھانے اپنے سامنے پورے گھر کے لیے، پوری فیملی کے لیے سجا کے کھاتے ہیں؟ اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی دعوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نوازتے ہیں اپنے بندوں کو
کہ ہر لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، اجر و رحمت کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے میں فراوانی کر دوں اپنے بندوں پہ۔ کیسا بندہ اپنے نفس پہ پاؤں رکھ کے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، کیسے میرا بندہ اپنے خواہشات کو دباتا ہے، خواہشات اس پر ہاتھ نہیں ٹکنے دیتا پورا سال، لیکن جب میں نے حکم دیا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ بندہ جو کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ بندہ جو پورا سال، پہلے کھانے ہوتے تھے صبح و شام، پھر وہ 3 ٹائم پہ ہو گئے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ اب کھانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اب ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھایا جا رہا ہے۔ صبح ناشتہ کیا، پھر 10 بجے چائے پینی ہے، پھر 12 بجے کھانا کھانا ہے، پھر زور کی چائے پینی ہے، پھر عصر کی چائے بسکٹ کھانے، پھر وہ فروٹ چاٹ کھانا ہے، پھر 2 بجے چل رہے ہیں، پھر برگر کا ٹائم ہے، پھر یہ، یعنی پورا دن ہمارا کھانوں میں گزر رہا ہے۔ اب ایسا بندہ جس کا پورا دن کھانوں میں گزر رہا ہے، مشروبات میں گزر رہا ہے، جب رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ روزہ رکھو، کھانا پینا بند، اب وہی بندہ جس کا کھانے پینے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ اگر کلی بھی کرتا ہے تو غرارہ نہیں کرتا کہ کہیں ایک قطرہ پانی کا حل کے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے رب کی اطاعت، یہ ہے رب کی فرمانبرداری، یہ ہے اللہ کے احکامات پر چلنے کا صحیح طریقہ کہ یا اللہ سارا سال تو نے کھلایا پلایا، ہم کھاتے پیتے رہیں، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، لیکن جب فرما دیا اب رک جاؤ تو بس رک گئے۔ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ تو کیا وہ سما ہوگا جب اللہ رب العزت جنت الفردوس میں بندوں پر فخر کر کے فرماتے ہوں گے یہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے کھانے پینے سے روکا تو رک گئے، آج میں سب کو پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ ہر عمل کا بدلہ متعین ہے، نماز پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، روزے پہ زکوٰۃ پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، حج پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن جب روزے کی باری آئی تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ تیرے فلاں بندے نے تیرے لیے آج روزہ رکھا ہے، تو یا اللہ کتنا ثواب لکھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، آپ لکھ ہی نہیں سکتے وہ ثواب، آپ لکھ نہیں سکتے، یا اللہ کیا کریں؟ بس صرف روزہ لکھ لو کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا، الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہی اس کا بدلہ خود اپنی شان شان عطا فرماؤں گا۔ تو پھر اللہ کی ذات جب اپنے شان شان روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو پھر کیا بدلہ ہوگا؟ جب لوگ ایک پھیری والے کے پاس جاتے ہیں اور مانگتے ہیں تو وہ کتنا دیتا ہے؟ ایک 5 کا سکہ دے گا۔ ایک دکاندار والے کے پاس جائیں گے تو وہ کیا دے گا؟ 10 روپے کا نوٹ دے گا۔ ایک فیکٹری کے مالک کے پاس جائیں گے تو وہ کیا دے گا؟ 1000 2000 5000 کا نوٹ دے گا۔ اور جب وزیر اعظم یا بادشاہ کے پاس کوئی اپنی اپلیکیشن لکھ کے جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں تو پھر 1000 2000 نہیں دیتا، وہ پھر لاکھوں میں چیک بنا کے دیتا ہے۔ تو پھر بادشاہوں کا بادشاہ جب بدلہ دینے پہ آ جائے تو وہ کیا بدلہ دے گا؟ تو یہ ذہن، یہ سوچ، یہ خیال، یہ فکر، یہ عقیدہ، یہ یقین بنا کے روزہ رکھیں کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا جس کا حساب کتاب میں بھی نہیں کر سکتا، جب فرشتے نہیں رکھ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کی غمخواری کرو، اس میں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو یہ روزہ افطار کرنا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا، اس کی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی بنے گا، اور جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ دار کو روزے پر دے گا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی دے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 انعامات افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، اگر ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے پھر بھی یہ فضیلت ملے گی، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کسی کو پلا دی پھر بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے،
درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور آخری حصہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کو اگر 3 حصوں میں کریں گے تو 10 دن آتے ہیں، 10 دن پہلا حصہ، 10 دن درمیانی حصہ اور 10 دن آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پہلے 10 دن، پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی پورا مہینہ ہی رحمت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں مغفرت فرماتے ہیں اور پورے مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی فرماتے ہیں، تو یہ 10 میں تقسیم کرنے کی حکمت کیا ہے؟ محدثین نے اس حکمت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، پورا سال میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو پورا سال گناہوں میں کیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم رہتے ہیں، غیبت، چغلی، حرام، سود، بے نمازی، سارا کچھ کرتے ہیں۔ نہیں، پہلی قسم وہ ہے جو پورا سال اللہ کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں، نمازیں بر وقت ہوتی ہیں، حرام سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ان پر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے فوراً ان پر اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی۔ جس طرح ایک پاک صاف لوہا ہے، اس پر ریگمار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ پینٹ کر دو تو لگ جائے گا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کبھی عبادت کرتے تھے، کبھی گناہ ہو جاتے تھے، کبھی ذکر کرتے تھے، کبھی جھوٹ بولا جاتا تھا، کبھی تلاوت کرتے تھے، کبھی غیبت ہو جاتی تھی، یعنی مکس گناہ اور ثواب کا ان کا سال گزرا تھا۔ وہ پہلے 10 دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان کا زنگ اتر جاتا ہے، تو درمیانی 10 دن میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پہلے 10 دن میں ان کے گناہوں کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، درمیانی 10 دن میں ان کی مغفرت فرما دی جاتی۔ اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کا پورا سال گناہوں میں گزرا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسے رحیم کریم ذات ہیں کہ وہ گناہگاروں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ تو جب رمضان کا پہلا عشرہ گزرتا ہے اس وقت ان کے گناہوں کو زنگ کو اتارا جاتا ہے، پھر دوسرے عشرے میں بھی گناہوں کے زنگ کو اتارا جاتا ہے، تیسرے عشرے میں وہ پاک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کے عذاب سے خلاصی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ 4 کام اس مہینے میں ضرور کیا کریں، 4 کام اس مہینے میں ضرور کیا کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ 2 ایسے کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، 2 ایسے کام ہیں جن سے آپ کی خلاصی نہیں ہے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھا کریں، رمضان المبارک کا بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 2 استغفار کثرت سے کیا کریں، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوئی بھی استغفار لے لیں، پہلا کلمہ اور استغفار، اس کی کثرت رکھیں۔ اور تیسرا کام جنت اللہ تعالیٰ سے بہت مانگیں، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام والی جنت۔ اور چوتھا کام جہنم سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرو، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یہ 4 کام رمضان المبارک میں بہت کرنے ہیں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کے لیے پانی پلائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حوض کوثر سے اسے پانی پلائے گا۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔